سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے۔ اس بار ہم پیش کر رہے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ جی ہاں، حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں صرف ایک بار ہی فرض ہے، اس لیے اس کی ادائیگی کے طریقے کو جاننے کی ہر فرد کوشش نہیں کرتا، لیکن جب حج کا سفر درپیش ہوتا ہے تو اس وقت فکر لاحق ہوتی ہے کہ اب کیا کرے۔ 2 سیڈیز پر مشتمل یہ سیٹ ایسے لوگوں کے لیے ایک گراں قدر نعمت ہے، خاص طور پر ان پڑھ طبقے کے لیے تو یہ لازم و ملزوم کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ تو کسی نہ کسی طرح کچھ پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، لیکن ان پڑھ طبقے کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے۔ انشاءاللہ ان 2 سیریز کے ذریعے ایسے لوگوں کا ٹیڑھا معاملہ بھی بہت آسانی سے سیدھا ہو جائے گا۔ زبان اور بیان ڈرامائی ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل سادہ ہے، اور انتہائی کوشش کی گئی ہے کہ حج کے تمام مسائل آسانی سے سمجھ میں آ جائیں اور کم پڑھے لکھے اور ان پڑھ حضرات بھی اسے بخوبی سمجھ سکیں۔ یہ صرف حجاج کرام کے لیے نہیں بلکہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ نہ جانے کب آپ کے گھرانے کے کسی فرد کے لیے حج یا عمرے کی سعادت حاصل کرنے کا یہ ذری موقع آ جائے، پھر اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سیریز تیر جائیں گی۔ یہ پیشکش ڈرامائی انداز میں پیش کی جا رہی ہے، اور یہ انداز محض سمجھانے اور سننے والوں کو ذہن نشین کرانے کے لیے اپنایا گیا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس بار بھی ضعیف اور غیر مستند باتوں سے احتراز کرتے ہوئے پوری تحقیق اور ریسرچ کے بعد ہی پیش کر رہا ہے۔ تو لیجئے ایمان افزا اور روح پرور پیشکش لبیک اللہم لبیک کا پہلا حصہ سماعت فرمائیے۔ پیشکش محمد طارق شاہد۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ ابا جان دروازہ کھولیں، بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ الحمدللہ، آ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سناؤ بیٹا، کیا خوشخبری ہے؟ اللہ نے ہماری سن لی، ہماری حج کی درخواست منظور ہو گئی ابا جان۔ ہم دونوں اس سال انشاءاللہ حج کریں گے۔ اللہ تیرا شکر ہے، لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ مجھے تو حج کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، میں تو ویسے بھی کم پڑھا لکھا ہوں۔ ہاں، یہ مسئلہ ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے زیادہ تر حضرات حج کے احکام اور مسائل سیکھے بغیر حج اور عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور ارکان ادا کرتے وقت ان سے بے شمار غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ اکثر لوگوں کو تو ابتدائی باتوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن ابا جان، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم حج پر روانہ ہونے سے پہلے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ اور سمجھ کر جائیں گے، اور پھر ہمارے ساتھ میرے استاد محترم محمد اقبال صاحب بھی جا رہے ہیں۔ انہوں نے زندگی میں بہت حج اور عمرے کیے ہیں، یوں بھی ماشاءاللہ عالم ہیں، وہاں وہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی کریں گے۔ واہ، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہوگی؟ بہت خوب، واقعی اور زیادہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن بیٹا، میں چاہتا ہوں روانگی سے پہلے ہم ان سے جو کچھ سیکھ سکتے ہیں سیکھ لیں، پھر ساتھ ساتھ وہ وہاں بھی بتاتے رہیں گے۔ بالکل یہی پروگرام ہے،
1-2 دن تک ہمیں ان کے گھر جانا ہوگا. ان کے کچھ اور احباب رشتہ دار بھی اس غرض کے لیے وہاں آئیں گے. گویا ایک مفید ترین تربیتی پروگرام ترتیب دیا جا چکا ہے. لیجیے ابا جان، ہم محمد اقبال صاحب کے گھر پہنچ گئے. یہی ہے ان کا گھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. ہم لوگ آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے. آئیے. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس سال آپ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میرے ساتھ میرے محترم دوست محمد ایوب صاحب بھی آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں. یہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں اور انہوں نے بھی کئی حج اور عمرے کیے ہوئے ہیں. ہم دونوں آپ کو حج اور عمرے کے مسائل بتائیں گے. اب بغیر کسی تاخیر کے میں بات شروع کرتا ہوں. پہلے تو آپ یہ سن لیں کہ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے. پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ استطاعت سے کیا مراد ہے. صاحب استطاعت وہ شخص ہے جس کے پاس اپنی حاجت سے زیادہ مال ہو، یعنی اس کے رہنے کے لیے مکان، لباس اور گھر کے اسباب کے علاوہ اتنا مال ہو کہ سواری پر مکہ مکرمہ جائے اور گھر واپس آ سکے. اگر وہ مقروض ہے، اسے کسی کا قرض دینا ہے، تو پہلے اس سرمایے میں سے وہ قرض تفریق کیا جائے گا. اس کے بعد اگر اتنا سرمایہ بچتا ہے کہ اس کے سفر حج کے اخراجات پورے ہو سکیں اور واپس آنے تک اس کے اہل و عیال کے لیے بھی خرچ موجود ہو، تو ایسا شخص صاحب استطاعت ہے. عام طور پر یہ بات بہت مشہور ہے کہ اگر گھر میں غیر شادی شدہ جوان بچی یا بچیاں موجود ہوں تو ایسے آدمی پر حج فرض نہیں جب تک کہ ان کی شادیاں نہ ہو جائیں. یہ بات بالکل غلط ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ حج پر جانے سے پہلے لڑکی کے جہیز کے لیے سرمایہ الگ کر کے جائے. ایسی کوئی بات بھی نہیں، اس لیے کہ جہیز شرعاً ضروری ہی نہیں. اوپر بتائے گئے حساب سے اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس پر حج فرض ہے. اب اس میں تاخیر کرنے والا گناہگار ہے. ایک اور ضروری بات، اگر عورت کے پاس اپنی آمدنی یا سرمایہ نہ ہو تو صاحب استطاعت نہیں. یا پھر یہ کہ مرد حج پر جائے اور اس کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے جا سکتا ہے تو ضرور لے کر جائے. تاہم مرد کو یہ جائز نہیں کہ اپنے حج میں اس لیے تاخیر کرے کہ بیوی کو ساتھ لے جانے کے لیے سرمایہ جمع کرنا ہے. اسی طرح اگر عورت کے پاس اتنا زیور ہے کہ وہ اسے بیچ کر اپنے خاوند کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے یا اپنے خاوند کے اخراجات بھی ادا کر سکتی ہے تو ایسی عورت پر حج فرض ہے. حدیث شریف کی مشہور کتاب مسند احمد میں ہے کہ فریضہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرو. کسی کو بات کی کیا خبر، کوئی مرض پیش آ جائے یا کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے. بعض لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جس نے عمرہ کر لیا اس پر حج فرض ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں. عورت تنہا حج پر نہیں جا سکتی، اس کے ساتھ خاوند یا کسی محرم مثلا باپ، بیٹا، بھائی، چچا یا ماموں وغیرہ کا ہونا شرط ہے. حج کی فرضیت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور لوگوں کے ذمے ہے کہ جو استطاعت رکھے وہ اللہ ہی کے لیے بیت اللہ کا حج کرے، اور جس نے انکار کیا پس اللہ جہاں والوں سے بے پرواہ ہے. یہ بھی سن لیں، حج زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے. حج کرنے والے کو کیا درجہ ملے گا، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اللہ تعالی کے لیے حج کیا، اس میں کوئی فحش بات یا برائی کا کام نہ کیا، تو وہ اس دن کی طرح واپس لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی اس کے تمام گناہ جھڑ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور حج مبرور
یعنی اطاعت اور فرما برداری اور نیکیوں سے بھرپور حج کی جزا جنت ہے۔ آپ لوگ جو آج یہاں جمع ہوئے ہیں ارکان حج اور مسائل حج سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس کا بھی آپ کو بہت اجر ملے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا، اے لوگو مجھ سے احکام حج سیکھ لو، ہو سکتا ہے میں اس حج کے بعد حج نہ کر سکوں۔ یہ بھی سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ حج کا سفر پاک مال سے کیا جائے، ناجائز آمدنی، رشوت، سود اور دیگر حرام ذرائع سے کمائی ہوئی دولت سے اگر حج کیا تو اللہ تعالیٰ اس حج کو قبول نہیں کرے گا۔ حج 3 قسم کا ہے، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ ان تینوں اقسام کی وضاحت سے پہلے یہ بھی سمجھ لیں کہ میقات کیا ہے، کیونکہ ان کی وضاحت کے دوران میقات کا لفظ آئے گا۔ میقات کی 2 قسمیں ہیں، میقات زمانی، میقات مکانی۔ میقات زمانی کا مطلب ہے حج کا وہ زمانہ جس میں احرام باندھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہے۔ حدیث شریف میں ہے حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی الحج۔ مطلب یہ کہ حج کا احرام باندھنے کے یہی مہینے ہیں۔ اب رہا میقات مکانی، تو اس کا مطلب ہے وہ مقامات جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، یعنی حج یا عمرہ ادا کرنے والا شخص بغیر احرام ان مقامات سے نہ گزرے۔ وہ مقامات یہ ہیں، ذوالحلیفہ، یہ مقام اہل مدینہ کے لیے ہے، مدینے سے تقریباً 6-7 میل کے فاصلے پر ہے اور آج کل بیر علی کے نام سے مشہور ہے۔ اہل مدینہ کے لیے اور جو بھی ذوالحلیفہ سے گزرے اس کے لیے یہ مقام میقات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی جگہ سے احرام باندھا تھا۔ ذات العرق، یہ اہل عراق کے لیے ہے، عراق اور ایران کے لوگوں اور اس جگہ سے گزرنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ میقات ہے۔ جحفہ، یہ اہل شام کے لیے ہے، یہ عہد نبوی میں یہودیوں کی ایک بستی تھی جو ویران ہو گئی تھی۔ جو لوگ مصر، شام اور مغربی ممالک سے حج و عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ یہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ قرن المنازل، یہ اہل نجد کے لیے ہے، آج کل یہ بستی السیل کے نام سے مشہور ہے۔ یلملم، یہ اہل یمن کے لیے ہے، آج کل اس کا نام السعادیہ ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، چین اور ہندوستان وغیرہ کے لوگ یا جو بھی یہاں سے گزرے سب اس جگہ سے احرام باندھتے ہیں۔ جو لوگ ہوائی جہاز سے جاتے ہیں وہ جہاز پر سوار ہونے سے قبل ہی احرام کا لباس پہن لیں گے، لیکن احرام کی نیت اور تلبیہ کے الفاظ میقات پہنچنے پر ہی شروع کریں گے۔ یہ مسئلہ بھی سن لیں، ان مقامات پر یا ان سے اندر رہنے والے لوگ اپنی اپنی رہائش گاہ ہی سے احرام باندھتے ہیں۔ مثلا جو لوگ مکے میں رہتے ہیں چاہے مستقل رہتے ہیں یا عارضی، وہ وہیں سے حج کا احرام باندھیں گے۔ حج کے 4 ارکان ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رکن ادا ہونے سے رہ گیا تو حج نہیں ہوگا۔ پہلا رکن احرام باندھنا، دوسرا وقوف عرفہ، تیسرا طواف زیارہ اور چوتھا رکن حج کی سعی ہے۔ حج کے کچھ واجبات ہیں، ان میں سے کسی واجب کے چھوٹ جانے پر دم یعنی قربانی لازم آئے گی۔ حج کے واجبات کی تفصیل یہ ہے، میقات سے احرام باندھنا، غروب آفتاب تک عرفات میں وقوف کرنا، سورج طلوع ہونے سے پہلے تک رات مزدلفہ میں گزارنا، ایام تشریق کی راتیں منی میں گزارنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حجامت بنوانا، طواف وداع کرنا۔ جس طرح نماز سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر انسان نماز میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح حج یا عمرہ کرنے والا احرام کی حالت اختیار کر کے حج یا عمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ احرام کا طریقہ سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق غسل کریں، تیل کنگھی کر لیں، خوشبو لگا لیں، خواتین خوشبو نہیں لگا سکتی۔ احرام باندھنے والے کے لیے مستحب ہے کہ اپنی مونچھیں، ناخن، زیر ناف اور بغل کے بال تراش لیں اور اس طرح کی جو بھی ضرورت ہو پوری کر لیں، تاکہ احرام باندھنے کے بعد حالت احرام میں اس کی ضرورت نہ پڑے۔ تاہم داڑھی نہ منڈوائے،
کیونکہ داڑھی کا منڈوانا یا کتروانا کسی وقت بھی جائز نہیں۔ جو خواتین حالت حیض یا نفاس میں ہوں وہ بھی غسل کر کے حالت احرام اختیار کریں گی۔ احرام کی الگ سے کوئی نماز نہیں۔ سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ کسی فرض نماز کے بعد احرام باندھ لیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز ادا کی۔ سواری پر سوار ہوئے تو تلبیہ کہا۔ عربی میں احرام کے معنی ہیں بے حرمتی نہ کرنا یا اپنے اوپر کسی چیز کا حرام کر لینا۔ پس احرام کے شرعی معنی یہ ہوئے کہ کچھ چیزیں جو احرام سے پہلے حلال تھیں احرام کے بعد جائز نہیں رہیں گی، مثلا سلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، سر ڈھانپنا، حجامت بنوانا، شکار کھیلنا، وظیفہ زوجیت ادا کرنا وغیرہ پہلے جائز تھا۔ نیت اور تلبیہ کے ساتھ احرام باندھ لینے کے بعد ان چیزوں کو اپنے اوپر لازمی طور پر حرام کر لینا، یہ ہے احرام باندھنے کا مطلب۔ عام طور پر احرام ان دو انسلی چادروں کو کہا جاتا ہے جو حاجی احرام کی حالت میں استعمال کرتا ہے، لیکن خیال رہے یہ دو چادریں بذات خود احرام نہیں ہیں، بلکہ یہ احرام کی چادریں ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ایک یا دونوں چادریں ناپاک ہو جائیں تو انہیں اتار کر دھویا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک بار احرام باندھ لیا تو اب اسے کھول نہیں سکتے، یہ غلط ہے۔ یہ چادر اتار دینے یا بدل دینے سے آدمی احرام سے نکل نہیں جائے گا۔ آپ عمرہ یا حج کے احرام سے اسی وقت نکل سکتے ہیں جب عمرہ یا حج کے سارے ارکان ادا کر کے حجامت بنوا لیں گے۔ احرام کی ایک چادر تہبند کی طرح نیچے باندھتے ہیں، دوسری اوپر اوڑھتے ہیں، سر اور منہ کھلا رکھتے ہیں۔ مردوں کی طرح عورت کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے۔ عورت روز مرہ کے سلے ہوئے کپڑے ہی پہنے رہے گی، چاہے وہ رنگین ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اس کے لیے پردہ بھی ضروری ہے۔ البتہ حالت احرام میں جب تک مردوں کا سامنا نہ ہو وہ چہرے پر نقاب نہ ڈالے۔ مردوں کے سامنے آنے پر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چہرہ ڈھانک لے۔ مرد تلبیہ بلند آواز سے اور عورت بہت آہستہ آواز سے کہے۔ احرام کی نیت دل میں تو کی ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ حج اور عمرہ یہ واحد عبادت ہے جس کے لیے نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ عمرے کا احرام باندھتے وقت کہا جائے گا لبیک عمرہ یا اللہم لبیک عمرہ، اور حج کی نیت ہے تو یہ الفاظ زبان سے ادا کریں، لبیک حجا یا اللہم لبیک حجا۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے نیت کے الفاظ یہی ہیں۔ اگر حج اور عمرے کا اکٹھا احرام ہے تو کہیں گے لبیک عمرۃ وحجا، یا اللہم لبیک حجۃ وعمرہ۔ خیال رہے حاجی خانہ کعبہ میں پہنچ کر سب سے پہلے طواف کرے گا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے حاجی لبیک کہنا بند کر دے۔ پہلے حجر اسود کے سامنے آئے، اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بوسہ دے۔ بوسہ دینا مشکل ہو تو داہنے ہاتھ یا چھڑی سے اسے چھوئے، پھر اپنی چھڑی یا ہاتھ کو بوسہ دے۔ اس طرح بھی مشکل ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اشارہ ہی کر لے، لیکن جس چیز سے اشارہ کرے اسے بوسہ نہ دے۔ اور بیت اللہ کو طواف کی حالت میں اپنی بائیں جانب رکھے اور پھر 7 چکر طواف کے پورے کرے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرے، بقیہ 4 چکروں میں معمول کی رفتار سے چلے گا۔ ہر چکر حجر اسود کے سامنے سے شروع کر کے اسی پر ختم کرے گا۔ طواف کے دوران حجر اسود سے پہلے رکن یمانی آتا ہے۔ جب رکن یمانی کے سامنے آئے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اسے چھوئے، لیکن اسے بوسہ نہ دے اور نہ ہاتھ کو بوسہ دے۔ اگر رکن یمانی کو چھونا ممکن نہ ہو تو چھوڑ کر طواف کرتا رہے۔ رکن یمانی کی طرف نہ اشارہ کرے نہ اس کے سامنے آ کر اللہ اکبر کہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान आते तो ये दुआ पढ़ते, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया और आखिरत में भलाई अता कर और हमें जहन्नम के अजाब से बचा। इलावा अजीम, इस पूरे तवाफ में इस्तिबा करेगा। इस्तिबा सिर्फ इस पहले तवाफ ही में करेगा, बाद के किसी तवाफ में ऐसा नहीं करेगा। इस्तिबा और रमल मर्दों के लिए खास है, औरतों के लिए नहीं है। अगर तवाफ के चक्करों में शक पड़ जाए, मसलन 3 किए हैं या 4, तो इनको 3 ही समझे और उसके मुताबिक बाकी चक्कर पूरे करे। तवाफ से फारिग हो जाए तो मकाम इब्राहिम के पीछे या जहां जगह मिले 2 रकात नमाज अदा करे। मोहम्मद इकबाल साहब, अब किसी कदर उलझन महसूस हो रही है। आपने कई नए अल्फाज बोले हैं लेकिन उनकी वजाहत नहीं फरमाई। अर्ज करता हूं, इस वक्त सिर्फ तरीके की वजाहत की है। इन तमाम इस्तिलाहात की वजाहत साथ साथ की जाएगी। यहां आप रमल और इस्तिवा का मतलब समझ लें। रमल का मतलब है छोटे छोटे कदम उठाकर तेज तेज अकड़ते हुए चलना, और इस्तिवा का मतलब है दायां कंधा खुला रखना और इहराम की चादर को बगल के नीचे से निकालकर दूसरे कंधे पर डाल लेना। अब मैं हज की अक़साम बयान किए देता हूँ। हज 3 किस्म का होता है, हज इफराद, हज क़िरान और हज तमत्तु। इनकी तफसील सुन लें। हज इफराद का मतलब है अकेला। इसका शरई मानी है हज करने वाला सिर्फ हज ही की नियत करके मीकात से एहराम बांधे। इसमें उम्रा शामिल नहीं होता। हज का एहराम बांधकर एक बार यूं कहे, अल्लाहुम्मा लब्बैक बिल हज। ऐ अल्लाह, मैं हज के लिए हाजिर हूँ। फिर मक्का मुकर्रमा पहुंचकर बैतुल्लाह का तवाफ यानी तवाफ कुदूम करे। हालत एहराम खत्म न करे। 8 जुल्हज्जा को हज की अदायगी के लिए मिना की जानिब रवाना हो जाए। इसमें जरूरी बात यह है कि हज इफराद करने वाला शख्स अगर तवाफ कुदूम के बाद सफा और मरवा की सई भी करे तो 10 जुल्हज को उसे सई नहीं करना पड़ेगी। उस रोज रश बहुत होता है, इस तरह उसे सहूलत होगी। दूसरे ये कि हज इफराद करने वाले पर कुर्बानी फर्ज नहीं है। हाँ, सवाब की नीयत से करे तो बेहतर है। हज की दूसरी किस्म है हज क़िरान। क़िरान के मानी है मिलाना। मतलब ये कि कोई हज और उम्रा दोनों की नियत करके हज के महीनों में मीकात से एहराम बांध ले, एक मर्तबा कहे, अल्लाहुम्मा लब्बैक बिल हज वल उम्रह। हज क़िरान करने वाला शख्स उम्रा अदा करके न हजामत बनवाएगा और न एहराम खोलेगा, बल्कि इसी हालत एहराम में 8 ज़िलहज को हज के मनासिक अदा करने के लिए मिना के मैदान में पहुंच जाएगा। वाज़े रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़िरान ही किया था। हज क़िरान करने वाला अपने साथ हज की कुर्बानी लेकर जाएगा। हज क़िरान करने वाले पर एक ही सही है। अगर वो तवाफ उम्रा करने के बाद सही करके फारिग हो जाए तो 10 ज़िलहज को सही नहीं करेगा। इसके जिम्मे कुर्बानी वाजिब है। अब सुनिए हज तमत्तो के बारे में। तमत्तो का मतलब है फायदा उठाना। वजाहत यह है कि हाजी हज के महीनों में उम्रे की नियत से एहराम बांधे और कहे, अल्लाहुम्मा लब्बैक बिल उम्रह। ऐ अल्लाह, मैं उम्रे के लिए हाजिर हूँ। फिर उम्रे से फारिग होकर हजामत बनवाए और एहराम खोल दे। अब इसके लिए वो सब चीजें हलाल हैं जो एहराम की वजह से हराम हो गई थीं। अलबत्ता दोबारा एहराम बांधने पर फिर हराम हो जाएंगी। फिर 8 ज़िलहज को हज की अदायगी के लिए अपनी रिहाइश गाह से दोबारा एहराम बांधे और एक मर्तबा कहे, अल्लाहुम्मा लब्बैक बिल हज, और मिना पहुंच जाए। हज तमत्तो करने वाले